بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کی برکتیں اور رحمتیں بے شمار ہیں۔ یہ آخرت کمانے اور بنانے کا مہینہ ہے، اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ میں جتنے کام عام طور پر پیش آتے ہیں، ان میں سے جتنے کام رمضان المبارک سے پہلے ہو سکیں انہیں پہلے ہی کر لیں، اور جو کام رمضان المبارک میں کرنے ہوں ان میں بھی کم سے کم وقت لگائیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت رمضان المبارک میں ذکر و عبادت اور دعا تلاوت کے لیے فارغ کریں۔ بلا ضرورت لوگوں سے ملاقات بھی نہ کریں، تاکہ فضولیات میں قیمتی مہینہ یا اس کے لمحات ضائع نہ ہوں۔ اس ماہ میں گناہوں سے بچنے کی خوب کوشش کریں۔ آنکھ، کان، ناک، دل، زبان اور ہاتھ پیروں کو گناہوں سے بچائیں۔ ٹی وی نہ دیکھیں، گانا نہ سنیں۔ خواتین بے پردگی کے گناہ سے بطور خاص بچیں۔ جھوٹ، غیب، چغلی، غیبت، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے بچیں، اور تراویح پورے ماہ پابندی سے ادا کریں۔ گر گرا کر اپنے والدین، اہل و عیال، بہن بھائی، دوست احباب، عزیز و اقارب اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر اس کی رضا اور جنت مانگیں، اس کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگیں۔ جو فضائل حدیث طیبہ میں بیان کیے گئے ہیں، جن کا مختصر تذکرہ آگے آ رہا ہے، انہیں حق کے تعالیٰ سے مانگیں اور مسائل کا مطالعہ کریں، اور باوقت ضرورت ان پر عمل کریں۔ چند فضائل یہ ہیں۔ ماہ رمضان کا اجر و ثواب۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک رات شب قدر ہر مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں ایک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا، اس کو دوسرے زمانے کے قرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا، تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر تو نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس ثواب عظیم سے محروم رہیں گے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آتش دوزخ
سے آزادی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔